وہ یاد کیا جائے اس کو ذکر کہتے ہیں. جس طرح بھی اس کو، مثلا کوئی کسی بچے کو ان پڑھ ہے اس کو تعلیم دلا کے جو اس بچے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بھی طریقہ ذکر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ماں کی کوئی بوڑھی ماں ہے، اس کی کوئی خدمت کر رہا ہے، بیمار ہے اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاؤں دبا رہا ہے. ماں کو تکلیف ہے، اس کو دوائی دے رہا ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ذکر ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ ذکر کے طریقے ہیں. باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، اور بچے جوان ہیں، اور باپ کو خدمت کی ضرورت ہے. تو باپ نے چونکہ بچوں کو بہت محنت سے پالا ہے اور ان کے لیے رزق کمایا ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اب اس کی مدد، بچوں کی مدد کی ضرورت ہے باپ کو. تو وہ باپ کے ساتھ حسن سلوک سے، محبت سے، رواداری سے پیش آتے ہیں. تو اس طرح جو بھی بچہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر میں مصروف ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ ذکر کے ہیں. یعنی وہ باپ کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں باپ کی خدمت کروں، اللہ راضی ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بھی کیا ہے؟ ذکر کیا ایک طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. پھر اسی طرح کوئی شخص خیرات کر رہا ہے، وہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح کوئی شخص صدقہ کر رہا ہے، وہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح کوئی شخص بیماروں کی بیمار پرسی کر رہا ہے ہاسپٹل میں جا کر، وہ بھی کیا ہے؟ ذکر کا ایک، یعنی بیمار کی اس لیے وہ بیمار پرسی کر رہا ہے، بیمار کو دیکھ رہا ہے جا کے کہ اس کا دکھ بانٹوں میں، اور اس کی جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں اس کو مدد دوں، اس کے ساتھ کچھ چند باتیں کروں، شاید میری باتوں سے اس کا دل بہل جائے اور اس کو سکون آ جائے تھوڑا سا. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ذکر ہے. یہ بھی کیا کہ ایک ذکر ہے، طریقہ ہے. یہ بھی مختلف طریقے، یہ سب ذکر ہے. یہ سب کیا ہے؟ نماز بھی ذکر ہے. قرآن پاک کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اور لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیب ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں آواز کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ اللہ صرف آپ کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ کے کئی نام ہیں، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حیو ہے، قیوم ہے. کوئی بھی اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو آپ پکارتے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. تو ہم جو ذکر کریں گے ابھی کچھ دیر کے بعد نعت خوانی ہوگی، جس طرح نعت پڑھی جائے گی. یہ نعت بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. حضور کی نعت بھی اللہ کا ذکر ہے. اور پھر ہم جو ساتھ اس کے قوالی سنیں گے، یہ قوالی کی صورت بھی اللہ کا ذکر ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ سب اللہ کی یاد کی اور اس کے ذکر کی صورتیں ہیں. تو اب یہ اس ذکر سے یہ کس طرح انسان کو ذکر جو ہے یہ کس طرح فائدہ دیتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جس طرح جب ہم ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اور پھر اللہ کا ذکر کریں گے، پھر الا اللہ کا ذکر کریں گے، اس ذکر کی حالت میں سب بچے جتنے بھی ہیں اور سب بزرگ، سب نوجوان، وہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے، یا 4 زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے، یا جس طرح بھی وہ ادباً بیٹھا جا سکتا ہے اس طرح بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہم نعت بھی سنیں گے، اس کے بعد ذکر کریں گے. یہ ذکر اللہ کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور پھر ہمیں بخش دے اور پھر ہمیں بلند مقام عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمیں بہتر راستے پہ رکھے، اور جب ہم مریں تو ہمیں بہتر مقام عطا فرمائے. اور وہ ذکر جو ہے اس ذکر سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان اس دنیا کے بعد ایک ایسی اچھی جگہ پہ جائے گا جس جگہ کے مختلف سٹیٹس ہیں، اس کے مختلف درجے ہیں. ایک پہلے درجہ وہ جو مختلف سٹیٹس کی جگہ ہیں ان کو جنت کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ 8 قسم کی جنتیں ہوں گی جن میں ذاکرین، اللہ کو ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے جائیں گے. وہ کتنے قسم کے ہیں؟ 8 قسم کے. یوں سمجھیے کہ وہ 8 درجے ہیں.
8 سٹیج ہیں، وہ ذکر کرنے والے اللہ پاک ان کو آخرت میں جگہ عطا فرمائے گا. پہلا درجہ ایک جنت کا ہوگا، ایک دوسرا ہوگا، ایک تیسرا ہوگا، چوتھا، ایک پانچواں، ایک چھٹا، ایک ساتواں اور ایک 8واں درجہ ہوگا، جہاں جس درجے کو جس درجے کی جنت وہ صرف اور صرف دیدار الہی ہوگی. وہ صرف کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھا جائے گا، اللہ کا دیدار ہوگا. اب وہ اللہ کا دیدار کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سال میں ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہفتے میں ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہر روز ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، جو مسلسل اللہ پاک کا کیا کرتے رہیں گے؟ دیدار کرتے رہیں گے، مسلسل اللہ کے دیدار میں مصروف رہیں گے. تو یہ جو اللہ کے دیدار کی جنت ہے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی حقیقت ہے نا، جس نے اس دنیا کو بنایا. ہم سب کو اسے دیکھنے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی کوئی چیز سائنٹسٹ بناتا ہے تو ہم حیرت میں رہ جاتے ہیں، اس نے یہ بنا دیا. مثلا اب کوئی ایسا مٹی سے کوئی پرندہ سا بنائے اور بنا کے یوں اوپر ہوا میں اڑا دے. سائنس اس کو میڈیا پہ کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک پرندہ، جی سائنسدان نے ایک پرندہ بنا کے اڑا دیا. ہم سب کریں گے کہ اس نے پرندہ بنایا اور اڑا دیا. خرب پرندے خالق کائنات نے بنا کے فضاؤں میں اڑا دیے، ہر رنگ کے، ہر آواز کے، ہر سائز کے، ہر بولی کے. مگر ہمارے دماغ میں ایک دن بھی نہیں آیا کہ وہ کتنا زبردست خدا ہے جس نے ہر رنگ کے پرندے بنائے. نہیں، ہر رنگ کے پرندے بنائے، عجیب عجیب بولیاں بولنے والے پرندے، عجیب عجیب رنگ کے پرندے بنائے اس نے، مختلف قسم کے. تو جو اتنے خوبصورت پرندے بنا رہا ہے وہ اتنا بڑا خالق ہے. وہ ہم یہ چونکہ جیسے ایک چیز بنا رہا ہے نا کوئی، تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں وہ بہت بڑا. مثلا اگر کوئی سائنسدان ایک پتا، یہ جو پتا ہے درخت کا، اس طرح کے پتے کی تخلیق کر دے، پتا بنا دے جن اجزاء سے، مگر کوئی ابھی تک بنا نہیں سکتا اس طرح کا، اس طرح کا پتا ایک تخلیق کر دے، پیدا دے دے، تو ہم کہیں گے کہ فلاں سائنسدان نے ایک درخت کا پتا بنا لیا. ہم حیرت میں پڑ جائیں گے. مگر کھربھا پتے وہ ہر ٹہنی پہ لگا رکھے ہوئے اس نے، تو ہم اس کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے کہ کیا خالق ہے جس نے. پھر ایک رنگ کا کوئی درخت بنا دے تو ہم کہیں گے کہ فلاں انسان نے یا فلاں سائنٹسٹ نے ایک درخت بنا لیا مختلف اجزاء کو جوڑ کر. مگر آپ دیکھتے نہیں، ایک میٹر مربع جگہ میں دیکھیے کتنی قسموں کے درخت اللہ پاک نے بنائے، کتنے قسم. وہ کتنا بڑا موجد ہے، کتنا بڑا خالق ہے جس نے مختلف رنگوں کے اور مختلف ذائقے کے، مختلف پتوں کے، کیا ہر پتے کو ذرا غور سے دیکھیے کیا عجیب و غریب بنا رکھا ہے پروردگار عالم. وہ ہمارا خالق جس نے یہ درختوں کے مختلف پتے بنائے، یہ مختلف، یہ جائے کہ پھول دیکھیے کس قدر پھول بنائے اللہ پاک نے. کسی جگہ